رحمان یا رحمان، تیری اونچی مولا شان، تو نے ہم کو دیا رمضان، جس میں اترا قرآن، ہے یہ تیرا احسان، جس میں اترا قرآن، ہے یہ تیرا احسان۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ میرے رب کا کلام لیے حاضر ہوں۔ ہمارے سلسلے کا جو ایک انداز ہوگا، اس میں جو بنیادی بات ہے وہ قرآن کریم کے متعلق انشاءاللہ کچھ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہمارے سلسلے کی ایک اور خاص بات یہ ہوگی کہ ہم آپ کو روزانہ شان نزول بیان کریں گے۔ شان نزول یعنی کوئی ایسا ایک واقعہ ہوتا ہے جس واقعے کے تحت یا اس واقعے کے پس منظر میں، اس واقعے کے ہونے پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہیں۔ جو ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ان میں جو تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ان میں جو اگر ہم پڑھتے ہیں تو بہت سارے ایسے مضامین آپ کے سامنے آئیں گے کہ ان کا کوئی بہت ہی اہم بیک گراؤنڈ بھی ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے اس پر قرآن کریم کی فلاں فلاں آیت نازل کی ہے۔ تو ہم ہمارے اس سلسلے میں آپ کو یہ کچھ بھی بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہماری نیت یہی ہے کہ شان نزول، روزانہ ایک شان نزول آپ کو بیان کیا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قرآن کریم کے لیے ایک میں آپ کو روایت بیان کرتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی کی کتاب۔ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالی کی کتاب، جس میں تمہارے اگلوں پچھلوں کی خبریں ہیں اور تمہارے آپس کے فیصلے ہیں۔ قرآن فیصلہ کن ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ جو ظالم اسے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر دے گا، اور جو اس کے غیر میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی اور وہ حکمت والا ذکر ہے، وہ سیدھا راستہ ہے۔ قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں، جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر اسے مشتبہ و مشکوک نہیں بنا سکتی، جس سے علماء سیر نہیں ہوتے، جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں ہوتا، جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ قرآن ہی وہ ہے کہ جب اسے جنات نے سنا تو یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو اچھائی کی رہبری کرتا ہے۔ تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جو قرآن کا قائل ہو وہ سچا ہے، جس نے اس پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا، اور جو اس کے مطابق فیصلے کرے گا وہ منصف ہوگا، اور جو اس کی طرف بلائے گا وہ سیدھی راہ بلائے گا۔ تو ماشاءاللہ یہ ترمذی شریف کی حدیث میں قرآن کریم کے متعلق بہت کچھ ارشاد ہو گیا کہ یہ کتنا پیارا کلام ہے، اور یہ کیوں نہ ہو کہ خود اس کلام کی تعریف اللہ تعالیٰ خود اسی کلام میں فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یوں قرآن کریم میں ابھی بھی جیسے بیان ہوا کہ قرآن میں کیا کیا موجود ہے اور قرآن میں کیا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی،
اور ایک مقام پر فرماتا ہے اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے. تو قرآن کریم میں جو کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے، اس کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی ہے. تو آپ غور کیجئے کہ جب ہم اس کلام مجید قرآن کریم کے بارے میں پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے کہ یہ قرآن ہماری کہاں کہاں کس طرح رہنمائی کر رہا ہے. ہم اس سلسلے میں وقتاً فوقتاً آپ کو قرآن کریم کی پیش گویاں بھی بتائیں گے. یہ پیش گویاں بھی بڑی یعنی خبریں، بعد کی خبریں، آگے کی خبریں، اس کی بھی بہت خوبصورت سے ایک انداز ہیں. یعنی بعض پیش گویاں تو وہ ہیں جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں ہی دیکھی گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہی ارشاد فرمایا. قرآن کریم اس وقت کے موقع محل کے حساب سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیز ہونے والی ہے، اور وہ چیز ہو گئی. اب تک کئی پیش گویاں دیکھی جا چکی ہیں، اور اس سے اندازہ لگے کہ اب جو آگے کی پیش گویاں قرآن کریم نے کی ہیں وہ کیا ہوں گی. پھر تخلیق کائنات کے حوالے سے کافی مضامین قرآن کریم میں موجود ہیں، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی وقتاً فوقتاً یہاں پر بیان کیے جائیں گے. البتہ قرآن کریم کے متعلق میں یہ ضرور عرض کروں گا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن مجید ہر نافع علم پر مشتمل ہے. یعنی اس میں گزشتہ واقعات کی خبریں اور آئندہ ہونے والے واقعات کا علم موجود ہے. ہر حلال اور حرام کا حکم اس میں بیان کیا گیا ہے، اور اس میں ان تمام چیزوں کا علم ہے جن کی لوگوں کو اپنی دنیاوی، دینی، معاشی اور اخروی معاملات میں ضرورت ہے. اب ذرا غور کیجئے، میں نے جو آپ کو قرآن مجید کی یہ جو بیان کیا، اس پر آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ ہم اس قرآن کریم کو اگر ہم بغور دیکھیں تو اس میں دنیاوی، دینی، معاشی اور اخروی معاملات میں جو ہماری جو ضرورت ہیں اور اس میں ان تمام چیزوں کا علم ہے جن کی لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے، چاہے اس کا تعلق آپ کی دنیا سے ہو، آپ کے دین سے ہو، آپ کی معاشی ہو یعنی اکنامیکلی جو کام کاج ہم کرتے ہیں، یا ہماری اخروی معاملات سے ہو. ان تمام تر چیزوں کی رہنمائی ہماری قرآن کریم میں موجود ہے. ایک ایسے دور میں کہ جہاں پر بدقسمتی کے ساتھ قرآن کریم کی درست تلاوت تک نہیں کی جا سک رہی، وہاں میں یہ بیان کرنے کے لیے آیا ہوں کہ ہم قرآن کریم کو بغور پڑھیں، بغور سمجھیں، اور اس پر غور کریں، کیونکہ اس پر غور کرنے کی ہم کو دعوتیں دی گئی ہیں کہ اس پر ہم نے غور کرنا. جتنا غور کریں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اسی قدر ہم پر قرآن کریم کے معاملات مزید ظاہر ہوتے چلے جائیں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص علم کا ارادہ کرے وہ قرآن میں غور کرے، کیونکہ اس میں اولین اور آخرین کا علم ہے. یہ طبرانی شریف میں اس حدیث پاک کو بھی نقل کیا گیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کا تعلق بھی قرآن کریم کی محبت سے ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ اس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرے، وہ غور کرے، اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یہ طبرانی شریف کی یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. تو یہ جو میں بنیادی بات جس کو میں مقدمے کے طور پر عرض کروں گا، یہ محض اس کی ایک وجہ کہ ہمارے ذہنوں میں قرآن کریم کی اہمیت مزید پیدا ہو، اور آپ اس سلسلے کو سمجھے گی. یہ سلسلہ جو ہم بیان کرنے جائیں گے انشاءاللہ تعالی اس میں قرآن کریم میں موجود بہت سارے مضامین آ جائیں گے. پھر اس میں کئی ایسی چیزیں جو ہماری جسمانی اور ہماری روحانی بیماریوں کا علاج بتاتی ہے قرآن، کیونکہ قرآن میں شفا بھی ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس کو بھی اپنے سلسلے میں لے کر آئیں گے کہ قرآن کریم میں جو یہ شفا کا بیان ہے یہ کیا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرے اور لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دے. یعنی اس کے سمجھنے اور اس کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سکھانے اور اس کی تعلیم کو عام کرنے کی بھی ہمارے یہاں فضیلت اور رغبت موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلے کو کامیابی عطا فرمائے. آپ دعا کریں اور میرے لیے بھی خاص دعا کیجیے گا کہ قرآن کریم جو میرے رب کا کلام ہے اس سے
صحیح معنوں میں جو اس کے جو مضامین ہم نے تیار کیے ہیں وہ میں آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکوں. آپ خاص میرے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی قرآن کریم کی ایک خاص محبت عطا کرے کہ واقعی وہ ایک بزرگ کے متعلق میں نے پڑھا تھا کہ وہ گھر پر آتے قرآن کریم کو پڑھتے اور پڑھ کر اپنی آنکھوں سے لگاتے اور فرماتے میرے رب کا کلام، میرے رب کا کلام، میرے رب کا کلام. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ بھی نیت کریں. یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ، یعنی یہ اس کے متعلق میرے پاس جو کچھ مواد موجود ہے کہ قرآن کریم جو ہے یہ نازل ہونے کی جو اس کی ابتدا تھی یہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اسے لانے کا جو شرف عطا ہوا وہ روح الامین حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حاصل ہوا، اور شب معراج کچھ آیات بلا واسطہ بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں. اب قرآن کریم کے بارے میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ایک یہاں پر بڑا تاریخی پس منظر میں بیان کروں کہ قرآن کریم جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے ہے، سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اور یوں ترتیب کے ساتھ قرآن کریم کی صورتیں چل رہی ہوتی ہیں، اور آخر کار یہ سورہ فلق اور سورہ ناس پر قرآن کریم کا اختتام ہوتا ہے. مختلف مواقع پر مختلف اعتبار سے نازل ہونے والی یہ آیتیں یہ اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں، جو اس کی ایک پوری وضاحت ہے کہ یہ جو اپنی اپنی جگہ موجود ہیں یہ کیا ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مقدس زمانے میں ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام کے بیان کے مطابق قرآن کریم کو لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق صحابہ کرام کو بیان فرمایا. یہ یاد رکھیے گا. اس کی صورت یہ تھی کہ قرآن کریم 23 سال کے عرصے میں حالات واقعات کے حساب سے جدا جدا آیتیں ہو کر نازل ہوا. جیسے جیسے حالات واقعات ہوتے گئے قرآن کریم کی اس طرح آیات کریمہ نازل ہوتے گئی. کسی صورت کی کچھ آیتیں نازل ہوئی تھیں، پھر دوسری صورت کی کچھ آیتیں، پھر پہلی صورت کی آیتیں نازل ہوتی. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر بار ارشاد فرماتے کہ یہ آیت فلاں صورت کی، یہ آیت فلاں صورت کی ہے، لہذا اسے فلاں آیت کے بعد فلاں آیت سے پہلے رکھا جائے. یہ ترتیب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرمایا کرتے. چنانچہ وہ آیت اسی صورت میں اور اسی جگہ رکھ دی جاتی. اسی ترتیب کے مطابق سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے سے سن کر صحابہ کرام علیہم رضوان نماز میں اور تلاوت کے دوران قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. اب ایک تاریخی پس منظر یہ ہے کہ اس دور میں سارا قرآن کریم کتابی شکل میں ایک جگہ جمع نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے سینوں میں محفوظ تھا، اور متفرق کاغذوں پر، پتھروں کی تختیوں پر اور کھالوں وغیرہ پر، ہڈیوں وغیرہ پر یہ قرآن کریم لکھا جاتا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مبارک دور آیا. نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مسلمہ کذاب سے جنگ ہوئی، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا. اور ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اس شخص نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. اب اس سے جنگ بھی ہوئی. اب اس میں بہت سارے حفاظ صحابہ کرام علیہم رضوان جن کو قرآن کریم حفظ تھا وہ شہید ہو گئے اس موقع پر جب اس سے جنگ ہوئی. اس پر امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑ رحمت نازل ہو، وہ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہو کر کچھ یوں عرض کرنے لگے کہ بہت سارے حفاظ صحابہ یہ اس جنگ میں شہید ہو گئے. اب ان کے سینوں میں قرآن کریم محفوظ تھا. اگر اسی طرح ایک ایک کر کے حفاظ جو صحابہ کرام ہیں وہ شہید ہوتے گئے، دنیا سے رخصت ہوتے چلے گئے، تو قرآن کریم کا بہت سا حصہ یہ جو ہے نا یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے جاتے رہنے کا اندیشہ ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو رائے تھی وہ یہ تھی کہ
آپ اس بات کا حکم ارشاد فرما دیں کہ قرآن کریم کی سب صورتیں ایک جگہ جمع کر لی جائیں. اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو کام سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کیا وہ میں کیسے کروں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اگرچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا لیکن خدا کی قسم یہ کام بھلائی کا ہے. آخر کار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی رائے پسند آ گئی اور آپ نے حضرت سیدنا زید بن ثابت انصاری اور دیگر حفاظ صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس عظیم اور اہم ترین کام کا حکم عطا فرمایا. کچھ ہی عرصے میں الحمدللہ سارا قرآن عظیم ایک جگہ جمع ہو گیا. ہر صورت ایک جدا جدا صحیفے میں تھی اور وہ صحیفے پیپر کاغذ سمجھ لیجئے جو جہاں جہاں لکھا ہوتا تھا وہ صدیق اکبر کی عین حیات میں آپ کے پاس رہے. ان کے بعد امیر المومنین فاروق اعظم، ان کے بعد حضرت ام المومنین سیدنا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے. اب آگے بڑا تاریخ کا پس منظر ہے، وہ یہ ہے کہ عرب میں چونکہ بہت سے قبیلے رہتے تھے اور ہر قوم اور قبیلے کی زبان کے بعض الفاظ کا تلفظ اور لہجے مختلف تھے. آپ اس کو اس بات سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے اگر ہم کے پی کے چلے جائیں تو پٹھان بولنے والے بھی مختلف تلفظ اور لفظوں کا فرق رکھتے ہیں. پنجاب میں چلے جائیں تو پنجاب کی اس پوری پٹی کے اندر بھی چلے جائیں تو کوئی کس لہجے میں کوئی کس تلفظ میں بات کرتا ہے، تو بعض وہ تو پنجابی ہیں لیکن ان میں بھی الگ الگ لہجے اور تلفظ کی معاملات چل رہے ہوتے ہیں. اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس زمانے میں قرآن عظیم نیا نیا اترا تھا تو ہر قوم و قبیلے کو اپنے مادری لہجے اور پرانی عادات کو یکدم بدلنا دشوار تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان پر یہ آسانی فرما دی گئی کہ عرب میں رہنے والے ہر قوم اپنی طرز و لہجے میں قرآن مجید کی قرأت کریں. اگرچہ قرآن کریم لغت قریش میں نازل ہوا تھا، زمانہ نبوت کے بعد چند مختلف قوموں کے بعض افراد کے ذہنوں میں یہ بات جم گئی کہ جس لہجے اور لغت میں ہم پڑھتے ہیں اسی میں قرآن کریم نازل ہوا. اب یہ بات تشویش والی تھی. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ سارا معاملہ پہنچا اور آپ نے پھر سب کو جمع کیا اور جمع کر لینے کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری امت کو قرآن کریم کے ایک انداز پر جمع کر دیا. الحمدللہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح جامع القرآن کے نام سے مشہور ہوئے. تو یہ کچھ تھوڑا سا تاریخی پس منظر تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اب قرآن کریم کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں مختلف جگہوں پر زیر، زبر، پیش، ساکین کی علامتیں لگی ہوئی ہیں. آپ نے قرآن کریم امید دیکھا ہوگا. اب یہ جو علامتیں جو قرآن کریم میں جو آپ دیکھتے ہیں اصل میں قرآن کریم اس انداز پر نہیں تھا پہلے، یعنی پہلے زبر، زیر، پیش تو نقطے بھی نہیں تھے. جیسے اس وقت اگر آپ اسکرین پر دیکھ لیں، اگر ہمارے مدنی چینل کی اسکرین پر دکھا دیجیے اس وقت ہمارا جو قرآن کریم ہے اس کو زبر، زیر، پیش کے ساتھ ذرا دکھائیے. اب قرآن کریم کو آپ اس پر دیکھیں اسکرین پر تو ماشاءاللہ اس میں زبر، زیر، پیش، نقطے وغیرہ سب آپ کو نظر آئیں گے جیسا عموماً ہمارے ہاتھ میں قرآن کریم ہمارے گھروں میں ہے. لیکن اگر آپ اس کی تاریخی پس منظر پر جاتے ہیں تو قرآن کریم میں نہ زبر تھا، نہ زیر تھا، نہ پیش تھا، نہ نقطے تھے. اب ذرا دکھائیے مدنی چینل کے ناظرین کو یہ دونوں صورتیں کہ نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، نہ نقطے ہیں. ذرا دکھائیے اور ہو سکے تو دونوں ساتھ دکھا دیجیے گا جو پہلے بھی آپ نے دکھایا تھا. یہ دونوں صورتیں تقریباً دونوں صورتیں ہم نے سیم نکالی تھی اور پہلی جو ہم جو پڑھتے ہیں اس میں زبر، زیر، پیش بھی ہیں، نقطے بھی ہیں اور جو شروع میں جو تھا قرآن کریم کا معاملہ یہ زبر، زیر، پیش اور نقطوں کے علاوہ تھا. ذرا دکھائیے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی. اب یہ زبر، زیر، پیش نہیں ہے اس پر،
دیکھ رہے ہیں آپ مدنی چینل کے ناظرین؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ ذرا اس بات پر غور کریں کہ ہم اردو پڑھتے ہیں نا، ہمارے اردو میں کہاں اعراب ہیں؟ اب دیکھیں اس میں زبر زیر پیش جس کو اعراب کہتے ہیں وہ نہیں ہے. ہم اردو پڑھتے ہیں، ہمارے اردو میں زبر زیر پیش کا ہے. مستقل ایک لفظ ہے، مستقل، میم سین تا قاف لام. اب مستقل میں آپ نے میم کو مستقل پڑھا تو میم کو آپ نے پیش کیا. اب ایک نیا شخص ہوتا تو وہ اس کو مستقل پڑھ دیتا، مستقل پڑھ دیتا، مستقل پڑھ دیتا، ہے نا. لیکن چونکہ ہم اہل زبان کہلاتے ہیں، اردو ہماری اپنی زبان ہے. مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، تو ہمیں اردو میں زبر زیر پیش کی حاجت نہیں ہے. اس طرح پوری آپ بات دیکھ لیجئے، ہمیں زبر زیر پیش کی حاجت نہیں ہوتی، اعراب کی حاجت نہیں ہوتی. ہاں بعض ایسے لفظ ہیں جن کے تلفظ ہم نے ہی غلط کر دیے تو وہاں مطلب کہ زبر زیر پیش اب بھی اردو میں بھی ہم کو لگانا پڑ رہا ہے کہ یہ اس کی، جیسے کہ غلطی ہم کہتے ہیں، غلطی. اب غلطی خود غلط ہے، لام ساکن نہیں ہے، لام کے اوپر زبر ہے، غلط. غین بھی زبر ہے، لام بھی پر بھی زبر ہے، لیکن ہم غلطی کہتے ہیں. ہم لام پر ساکن کر دیتے تھے، لام پر ساکن نہیں ہے تو حرکت نہیں ہے، حرکت ہے. را پر بھی زبر ہے. تو بعض جگہوں پر ہمارے اپنے تلفظ، ہمارے اپنے وجہ سے یہ غلط ہو گئے. تو جس طرح ہمیں اردو پڑھتے ہوئے اعراب کی زبر زیر پیش کی ضرورت نہیں ہوتی، تو یہ چونکہ ان کی اپنی زبان تھی تو ان کے لیے اعراب کی ضرورت نہیں تھی، زبر زیر پیش کی ضرورت نہیں تھی. یہ نارملی جیسے ہم پڑھتے ہیں اردو، اس طرح یہ عربی جو قرآن کریم نازل ہوا یہ پڑھ لینے کا انداز یہاں چلتا تھا. لیکن چونکہ آگے دین پھیلتا گیا اور غیر عربی اسلام میں داخل ہوتے گئے، پھر لہجے اور اس کے اندر فرق آتا گیا، تو اب قرآن کریم میں اعراب کا کام شروع کیا گیا، زبر زیر پیش کا کام شروع کیا گیا، اور اس کی اپنی ایک تاریخ ہے. اور یہ کام بالکل بعد میں ہوا. جو آج ہمارے پاس جو قرآن کریم موجود ہے، کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن کریم نہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری حیات میں اس طرح قرآن تھا، نہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے زمانے میں ایسا قرآن تھا. لیکن یہ قرآن آج سارے دیکھ رہے ہیں، سارے پڑھ رہے ہیں، بلکہ اس کے بارے میں تو کیا کہا جا سکتا ہے، یعنی اس کو اب کہیں کہ یہ بھی بدعت حسنہ ہے. یہ بعد میں اس کے لیے کیا گیا، اور اس پر عمل کیے بغیر تو آج قرآن کریم پڑھا ہی نہ جا سکے گا. کیسے قرآن کریم پڑھیں گے بغیر اعراب کے؟ اگر آپ کے سامنے بغیر اعراب کے قرآن رکھ دیا جائے تو آپ قرآن کریم کیسے پڑھیں گے؟ اچھا، ایک تو تھی یہ بات کہ قرآن کریم میں اعراب کا ایک بیان مجھے آپ کو بتانا تھا، اور یہ ایک قدیم جو شروع میں جو ایک مصحف شریف تھا، قرآن کریم کا انداز تھا، وہ میں نے آپ کو بتایا. اب میں رک گیا، میں رکا پھر رک گیا، رکا ہوا ہوں کیونکہ مجھے اردو بولنی ہے. آپ سننے والے سمجھنے والے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کب رکنا ہے، کب آواز کیسے کرنی ہے، کس کو کس سے ملانا ہے، کس کو کس سے جدا کرنا ہے. یہ ساری تفصیل ہم چونکہ اردو بولتے ہیں، ہم اردو جانتے ہیں، تو ہم اس بات کو جانتے ہیں. آپ کسی کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہاں رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا، کہاں بات کتنی کریں گے تو پوری ہو جائے گی، کہاں بات مکمل ہو جائے گی، یہ ہم اپنے اس میں جانتے ہیں. لیکن عرب جو زبان ہے ہم چونکہ وہ نہیں جانتے. اب جب یہ قرآن کریم پڑھنے کے لیے جب غیر عربیوں کا معاملہ شروع ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کہاں رکیں، کہاں نہ رکیں، کہاں سے چلیں، کہاں نہ چلیں، کہاں پر سانس توڑنی ہے، کہاں سانس نہیں توڑنی، ان تمام تر چیزوں کا پھر معاملہ چلا. تو لکھا گیا ہے کہ شروع حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مصحف تیار کرایا تھا، جس کی میں نے آپ کو ایک تاریخ بیان کی، وہ بھی ان تمام چیزوں سے خالی تھا. پھر جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا اور غیر عرب لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے تو ہوا یہ کہ اہل زبان نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ قراءت میں غلطیاں کرنے لگے. تو انہیں غلطیوں سے بچانے کے لیے قرآن کریم کی آیات پر نقطوں، حرکات، سکنات اور رموز اوقاف. اب یہ رموز اوقاف انشاءاللہ میں اس کی کچھ وضاحت آپ کو ابھی کروں گا. تو رموز اوقاف وغیرہ کا لگانے کا اہتمام
کیا گیا. اب سب سے پہلے قرآن کریم کے حروف پر نقطے لگائے گئے، پھر حرکات، زبر، زیر، پیش، پھر سکنات لگائے گئے. پھر قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کے لیے قرات اور تجوید کے قواعد مقرر کیے گئے، اور عام لوگوں کی سہولت کے لیے قرآن کریم کی آیتوں پر رموز اوقاف کو لکھا گیا. تو اب رموز اوقاف یہ خود ایک زبردست علم ہے. ان تمام تر چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کریم کا علم سیکھنا پڑے گا، تاکہ ہمیں یہ سارا پتہ چلے کہ رموز اوقاف کیا ہیں. مثال کے طور پر رموز اوقاف دکھائیے گا مدنی چینل کی اسکرین پر کہ رموز اوقاف کیا ہیں. یہ دیکھیں، یہ رموز اوقاف آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں. یہ گول نشان جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ قرآن کریم میں آپ نے گول نشان دیکھا ہوگا کئی مقامات پر. یہ گول نشان یہ آیت، جیسے ہم قرآن کریم اگر آپ کے سامنے ہو تو یہ قرآن کریم میں جو آیت ہوتی ہے، اس کو آیت کہتے ہیں. یہاں مطلب کہ جہاں بات پوری ہو جاتی ہے وہاں چھوٹا سا دائرہ بنا دیا جاتا ہے. جیسے یہ دائرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لکھا ہوا بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ حقیقت میں گول تا ہے. یہ گول تا ہوتی تھی اور اس کے بعد 2 نقطے لگے رہتے تھے، اور یہ وقف تام کی علامت ہوتی ہے. وقف تام کی علامت ہے، یعنی اس پر ٹھہرنا چاہیے. اب تا تو نہیں لکھی جاتی، البتہ چھوٹا سا دائرہ بنا دیا جاتا ہے، اسی کو آیت کہتے ہیں. تو یہ آیت کیا تھی؟ جہاں بات پوری ہو جاتی ہے وہاں چھوٹا سا دائرہ بنا دیا جاتا ہے. اب یہ بھی جو بنا دیے گئے دائرے، اب جیسے یہ قرآن کریم آپ دیکھ رہے ہیں، چھوٹے دائرے یہ دکھائی جا رہے ہوں گے. یہ تھوڑا سا اور زوم کریں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے. تو اب یہ آیت لکھی ہوتی ہے، یہ گول دائرہ ہے. گول دائرے کے اندر نمبر بھی لکھے ہوتے ہیں کہ آیت کا نمبر پتہ چل جائے کہ یہ کون سی آیت پر ہم نے ختم کیا یا کتنی آیتیں ہیں. تو یہ بھی ہماری وہ آسانیوں کے لیے یہ چیزیں بعد میں کی گئی ہیں. اس کے بعد اگر رموز اوقاف کی اگر ہم بات کریں تو بڑی تفصیل ہے. میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ یہ رموز اوقاف کا جو تفصیلات ہے یہ کل کا جو ہمارا سلسلہ ہوگا اس میں بتاؤں گا آپ کو. رموز اوقاف کی وضاحت بھی انشاءاللہ کل مزید بتاؤں گا. اور رموز اوقاف کے ساتھ ساتھ قرآن کریم میں سجدہ تلاوت جہاں جہاں آتی ہیں، وہ سجدہ تلاوت کے حوالے سے جو احکام ہوتے ہیں انشاءاللہ اس پر بھی آپ کو عرض کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس میں اترا قرآن ہے یہ تیرا احسان. شان نزول. ایک صحابی تھے، بڑے محنتی صحابی تھے. ایک روز بحالت روزہ دن بھر اپنی زمین میں کام کر کے شام کو گھر آئے تو بیوی سے کھانا مانگا. وہ پکانے میں مصروف ہوئی. یہ تھکے ہوئے تھے کہ آنکھ لگ گئی. جب کھانا تیار کر کے انہیں بیدار کیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس زمانے میں سو جانے کے بعد روزہ دار پر کھانا پینا ممنوع تھا. اور اسی حالت میں دوسرا روزہ رکھ لیا. کمزوری انتہا کو پہنچ گئی اور دوپہر کو غشی آ گئی. اب یہ ایک واقعہ ہوا. جب یہ واقعہ ہوا تو اس غشی آنے کے بعد تو ان کے حق میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کا ایک حصہ نازل ہوا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پھٹ کر، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو. تو اس آیت کریمہ کو جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 جو نازل ہوئی، اس میں جو اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا کہ اس کے بعد رمضان کی راتوں میں ان کے سبب سے تمام مسلمانوں کے لیے کھانا پینا مباح کر دیا گیا. یہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ تھا کہ وہ سو گئے اور پھر کھا پی نہ سکے، اور پھر اگلے روز بھی پھر وہ گھر کا مطلب روزے میں اس کی اجازت نہیں تھی. تو رات
کو جو کھانا تھا وہ اس کی اجازت نہیں تھی. یعنی کہ اس کو یوں آپ سمجھ جائیے کہ اس زمانے میں سو جانے کے بعد روزہ دار پر کھانا پینا ممنوع ہو جاتا. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا اور ایسا کرم کیا کہ ان کے اس واقعے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کا حصہ بیان فرمایا. اس کی مزید بھی انشاءاللہ تفصیلات ہیں. اللہ نے چاہا تو اس کو اگلے سلسلے میں بھی میری نیت ہے کہ اس کو بیان کروں گا، اور بڑا دلچسپ واقعہ بھی اس کے تحت ملتا ہے. اب یہ مسلسل ہمارے یہ قسطیں اور یہ سلسلے چلتے رہیں گے قرآن کریم کے حوالے سے. اب یہ کہ مجھے اشارہ ہو رہا کہ کچھ کالز لینی ہے، کالز چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الطاف رضا خان، ہند مہاراشٹر ناسک سے عرض کر رہا ہوں. میرے رب کا کلام الحمدللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. حاجی عمران بھائی، آپ کو رمضان شریف مبارک ہو، اور میں یہ نیت کرتا ہوں کہ میں اس ماہ مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کروں گا انشاءاللہ عز و جل، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کروں گا. اور میری دعا ہے کہ مدنی چینل کو دن 25ویں اور رات 26ویں ترقی عطا فرمائے. حاجی عمران بھائی، آپ ہمارے لیے اور تمام امت محمدیہ کے لیے دعا کیجیے. جزاکم اللہ الخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی ساری امت کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں واقعی اس ماہ میں کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام منتہا رضا عطاریہ ہے. میں عطار والا سے عرض کر رہی ہوں. نگران شورا کو میری طرف سے رمضان مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ میں قرآن پاک کی خوب تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، مدنی منی کی آواز صد کرو مرحبا. اللہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. میری ایک اور مدنی التجا یہ بھی ہے، ہو سکے تو مقتۃ المدینہ سے صراط الجنان لے لیں، تفسیر صراط الجنان. میں نے کئی مدنی پھول آپ کو صراط الجنان سے بیان کیے ہیں. یہ مقتۃ المدینہ نے شائع کی ہے الحمدللہ قرآن پاک کی تفسیر. ابھی اس کی 7 جلدیں ہیں، اور آپ لے لیں ماشاءاللہ 10 جلدوں میں یہ پورا کلام پاک پورا ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. تو 7 جلدیں لے لیں اور اس کو بھی پڑھنا شروع کر دیں. بہت پیارا مہینہ ہے، بہت پیاری یہ نیت ہو جائے گی کہ قرآن کریم کو ہم اس نزول قرآن کے مہینے میں اس کی تفسیر پڑھنا شروع کر دیں گے. آیت کریمہ پڑھنی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، اس کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے، مگر ترجمے کے ساتھ تفسیر پڑھنی ہے. اب مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ جو بیان کی، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے، یعنی پھو پھٹ کر پھر رات آنے تک روزے پورے کرو. تو یہ آپ نے پڑھ لیا. لیکن یہ آیت کریمہ ہمیں کیا درس دے رہی ہے، اور اس سے کیا کا احکام پتہ چل رہے ہیں، اور یہ آیت کریمہ کیسے نازل ہوئی، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو تفسیر کا مطالعہ کرنا پڑے گا کہ قرآن کریم کی تفسیر. تو یہاں جو عرض کرنے کا یہ مقصد ہے کہ خزائن العرفان لے لیں. ایک جلد خزائن العرفان میں ہے، قرآن کریم پورے مکمل تفسیر کے ساتھ ہے. یا صراط الجنان لے لیں، اس میں تھوڑی تفصیل موجود ہے، 7 جلدوں میں موجود ہے. یہ 7 جلدوں میں پورا قرآن کریم نہیں ہوا، انشاءاللہ 10 جلدوں میں پورا قرآن کریم یہ تفسیر مکمل ہو جائے گی. تو یہ لے کر پڑھیں تاکہ قرآن کو پڑھنا سمجھنا ہمارے لیے مزید آسان ہو جائے. جی کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران بھائی، آپ کو بہت بہت رمضان المبارک کی مبارک ہو. بہت ہی پیارا سلسلہ لے کر آئے ہیں. دعا کریں اس سلسلے کی برکت سے ہمیں ہمارے رب کے کلام سے حقیقی محبت ہو جائے، اور ہم سب اس کی خوب صحیح تلاوت کریں. آمین آمین. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. کال چلائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نعمان اتاری عرض کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے۔ عمران بھائی یہ بتائیں کہ ہم تلاوت قرآن پاک کا جدول کس طرح بنائیں جس سے ہم رمضان المبارک میں تلاوت کریں اور اس کے علاوہ بھی تلاوت کریں؟ یہ تو دیکھیں ہر ایک کی اپنی جدا جدا ٹائمنگز ہوں گی، شاید بعض کو فجر کے بعد تلاوت زیادہ آسانی ہو سکتا ہے کہ ہو، کسی کو عصر و مغرب کے درمیان ترکیب بن سکتی ہے، کسی کو تراویح کے فوراً بعد۔ لیکن میں یہ ضرور عرض کروں گا جو آج مدنی مذاکرے میں امیر سنت نے ارشاد فرمایا کہ آج یہ ذہن بنا لیں آپ فوراً کہ یہ ڈبل 12 گھنٹے 24 گھنٹوں میں ابھی غور کریں، یہ وہ وقت ہے آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ کہ اس وقت میں نے روزانہ قرآن پڑھنا ہے۔ اب وہ وقت آپ کا فکس ہو گیا، یہ اب آپ غور کریں۔ ظاہر میرا جدول آپ کے سامنے ہے تو مجھے میرے ٹائمنگ پر غور کرنا پڑے گا کہ میرے لیے کون سا وقت مناسب رہے گا۔ آپ پر غور کریں، جو جاب والے ہیں، اپنا بزنس کرنے والے ہیں، کوئی یہ ہوگا کہ نارملی اٹھنے کے بعد صبح 7، 8، 9 بجے 10 بجے اٹھنے کے بعد گھر سے نکلنے سے پہلے شاید ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ ان کے لیے زیادہ آسان ہو، تو اپنا ایک وقت ابھی سے طے کر لیں۔ اسلامی بہنیں بھی اپنا وقت طے کر لیں، اسلامی بھائی بھی اپنا وقت طے کر لیں کہ اتنے بجے سے اتنے بجے، پھر اب وہ وقت آپ کا فکس ہو گیا، اب اس وقت کوئی اور کام نہیں، صرف تلاوت قرآن کریم۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خان تابینہ الطاف ہند کے شہر ناسک سے عرض کر رہی ہوں، میرے رب کا کلام یہ سلسلہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ حاجی عمران انکل آپ کو رمضان مبارک ہو۔ میں بھی ابھی قرات کا کورس کر رہی ہوں جس میں مجھے مخرج سے قرآن شریف پڑھایا جاتا ہے۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے کہ مجھے اس میں کامیابی حاصل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ مدنی منی 100 کروڑ مرحبا۔ قرات نہیں کہلاتی، میری مدنی منی قراءت کہلاتی ہے، اور مخارج کے ساتھ ادا کرنے کی آپ کوشش کر رہی ہیں، سیکھ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے۔ یہ چھوٹی سی مدنی منی ہمیں سکھا رہی ہے کہ ہم جو اتنے بڑے ہو جاتے ہیں، ہمیں قرآن درست پڑھنے نہیں آتا، ہم درست قرآن پڑھنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے ہم کسی کا انتظام کریں، اہتمام کریں کہ ہمیں وہ درست قرآن سکھا دے۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران بھائی بہت بہت آپ کو رمضان کی مبارکباد۔ میں نوید اتاری عرب شریف سے بات کر رہا ہوں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا سلسلہ جو ہے وہ مزید اس کو مزید انشاءاللہ اللہ پاک ترقیاں عطا فرمائے، اور انشاءاللہ عز و جل میں نیت کرتا ہوں کہ میں اس رمضان شریف میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کروں گا، اور آپ کا یہ سلسلہ بہت پسند آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر و ایاکم۔ اور دعا کریں میرے لیے۔ میں تمام مدنی چینل کے ناظرین سے یہ عرض کروں گا کہ تو روزانہ سلسلہ دیکھیے گا ضرور، اس کی دعوت بھی عام کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رحمان یا رحمان تیری اونچی مولا شان، تو نے ہم کو دیا رمضان، اس میں